السلام علیکم، میرا نام اقرا عباس ہے۔ میں نے 2018 جولائی میں VTI کوٹ محمد ضلع سرگودا میں ڈریس میکنگ کے کورس کے لیے ایڈمیشن لیا، جس کی مدت 1 سال تھی۔ میرا تعلق ایک غریب گھر سے تھا۔ VTI کوٹ محمد کے پرنسپل وقار عباس بہت اچھے تھے اور سارا سٹاف بھی بہت اچھا تھا، سب نرمی سے پیش آتے تھے۔ میری کلاس ٹیچر میڈم ربینہ شبیر تھی، جنہوں نے مجھے میری کلاس کو بہت محنت سے کام سکھایا۔ سلائی کے ساتھ مختلف ڈیزائن کی چیزیں اور شولڈر بیگ وغیرہ بھی سکھائے۔ سال کیسے گزرا پتہ بھی نہ چلا۔ تقریباً 2019 میں پرنسپل وقار عباس کا ٹرانسفر ہو گیا اور ان کی جگہ پہ پرنسپل رابعہ اقبال آ گئی۔ ہماری ٹیچر کو VTI آفس میں ایڈمن نے کچھ غلط الفاظ بولے تھے، کیا ہم نہیں جانتے تھے؟ ٹیچر کا اور ایڈمن فیصل شہزاد کا کیس چل رہا تھا۔ ٹائم کے پرنسپل نئی آئی ہیں، آخر ہماری ہی کلاس سے ان کو کیا مسئلہ ہے؟ ہم کام بھی صحیح کرتے تھے اور ہمیں ڈانٹتی اور طنز کرتی تھی۔ ٹیچر سے شکوہ کرنا، ٹیچر کہہ دیتی کہ آپ کورس پر توجہ دیں۔ ہمارا اکاؤنٹ اوپن کروانے کے لیے پرنسپل رابعہ نے میرے ابو کو کال کرنی۔ میرے ابو ایک کال پر آ جاتے تھے اور کئی گھنٹے پنجاب بینک میں ذلیل و خوار ہوتے، پر اکاؤنٹ اوپن نہ ہوتا۔ پھر پرنسپل نے کہا کہ اومنی اکاؤنٹ امی کے نام پر اوپن کروائیں اور میرا اکاؤنٹ امی کے نام پر اوپن ہوا۔ میری بہن نے 2019 میں بیوٹیشین میں داخلہ لیا۔ پرنسپل کے بار بار کہنے پر میری بہن نے یونیفارم خود بنوایا، جبکہ وقار صاحب کے ہوتے ہوئے مجھے اور میری کلاس کو VTI سے ہی یونیفارم ملا۔ آج مجھے بے حد افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس کی کال پہ میرا ابو مزدوری چھوڑ کر آتے تھے اکاؤنٹ اوپن کرانے کے لیے VTI سے، ہمارا گاؤں بہت ہی دور۔ اس کے باوجود پرنسپل رابعہ اقبال ہمارے بار بار VTI کوٹ محمد چکر لگوانے کے باوجود یہ نہیں بتاتی تھی کہ وظیفہ کیوں نہیں ملا۔ مجھے ایڈمن آفیسر اور کبھی مجھے اومنی شاپ پر بھیجا جاتا، مجھے میری ٹیچر سے بھی نہیں ملنے دیا جاتا۔ بہت مشکل سے میں نے ٹیچر کا نمبر حاصل کر کے ان سے رابطہ کیا اور بتایا کہ پرنسپل کو درخواست بھی دی ہے، مگر نہیں بتایا جا رہا کہ وظیفہ کیوں نہیں ملا۔ اگر ٹرانسفر ہوا ہے تو کون سی تاریخ کو ہوا ہے؟ ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے، آپ ہی عطا کروائیں۔ تب پرنسپل کو ٹیچر نے درخواست دی اور دیگر آفیسر کو بھی درخواست دی۔ چیئرمین PVTCI اور عشرہ زکوٰۃ سیکرٹری پنجاب لاہور کو درخواست دی اور انکوائری لگ گئی۔ لاہور سے میری ابو کو کال آئی اور آپ کل VTI کوٹ محمد جا کر وظیفہ لے لیں اور پھر ہمیں بتائیں کہ وظیفہ مل گیا ہے یا نہیں۔ جب ہم VTI گئے تو ایڈمن فیصل شہزاد ہمیں اومنی شاپ پر لے گئے۔ ہماری دکاندار سے تلخ کلامی ہوگی کہ آپ نے میسج کیوں ڈیلیٹ کیے ہیں، اگر ہمیں کسی کو دکھانے پڑے تو، جس سے لگ رہا تھا کہ یہ جان بوجھ کے ڈیلیٹ کیے گئے ہیں۔ ایڈمن فیصل شہزاد نے ہمیں ایک تحریر لکھ کے دی کہ ان سے دے کے وہی لکھیں جو ہم نے لکھی تھی، وہ پھاڑ دی۔ حیرت تو مجھے اس دن ہوئی جس دن ایریا مینیجر سجاد احمد عشرہ زکوٰۃ سرگودا کے بندے ہمارے گھر آئے۔ میں نے سوچا کہ وظیفے کی تصدیق کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے تصدیق کے ساتھ ہمیں ڈرایا، اس وظیفے کے مسئلے کو دور نہ بتایا جائے، کسی کو نہ بتایا جائے ورنہ بہت مسئلے میں گر جاؤ گے۔ میرا آپ سب سے سوال ہے کہ کیا وظیفہ مانگنا ہمارا جرم تھا؟ بجائے وہ پرنسپل اور ایڈمن کی نااہلی کی سزا ان کو دیتے، ہمیں ڈانٹ رہے تھے اور پرنسپل بھی انکوائری میں بہت بدتمیزی کر رہی تھی، ہمیں جھوٹا کہہ رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی کہ کیا کام سکھایا ہے ہمیں کر کے دکھاؤ، وظیفے کے معاملے کو الجھا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، اپنا وظیفہ ہی مانگا ہے۔ میں بے حد شکر گزار ہوں PVTC چیئرمین اور عشرہ زکوٰۃ سیکرٹری کی، جنہوں نے ہماری درخواست پر عمل کر کے ہمیں وظیفہ دلوایا، اور داد دیتی ہوں اپنی دوست کمپیوٹر کلاس میں کورس کرنے والی کو، جس نے وظیفہ نہ ملنے پر اینٹی کرپشن میں پرنسپل رابعہ اقبال اور ایڈمن فیصل شہزاد کی انکوائری لگوائی ہے۔ میرا یہ سوال ہے، ایریا مینیجر سے ہم پہ پریشر ڈالا، کیا ان پہ بھی جا کر پریشر ڈالا گیا جنہوں نے اینٹی کرپشن میں بھی انکوائری لگوائی؟
میں سلام پیش کرتی ہوں اپنی میڈم ربینہ شبیر کو، جنہوں نے اپنی نوکری کو خطرے میں ڈال کر ہمارے لیے آواز اٹھائی، ہمارا ساتھ دیا، چیئرمین پی وی ٹی سی اور دیگر آفس کو درخواستیں دیں۔ اس ویڈیو کو بنانے اور لگوانے کا یہ مقصد ہے۔ میں اپنے تمام بہنوں اور بھائیوں کو پیغام دیتی ہوں کہ حکومت پنجاب نے غریبوں کے لیے بہت ہی اچھا اقدامات کر کے وی ٹی آئی ادارے بنوائے، فری کورس کروائے جاتے ہیں۔ اگر کہیں بھی غلط ہو رہا ہو تو اپنی آواز اٹھائیں، خاموش نہ رہیں، تاکہ غریب ہنرمند ہو کر روزگار کما سکیں۔ اعلیٰ آفیسر سے بھی درخواست کرتی ہوں کہ جب غریبوں کے فنڈ دیتے ہیں تو اس بات کا بھی خیال رکھا جائے وہاں بیٹھے آفیسر غریبوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج میں نے سیکھ کر اپنے گھر کے فیملی کپڑے سلائی کرتی ہوں اور بچت بھی کر رہی ہوں۔ میں درخواست کرتی ہوں کہ میری اس ویڈیو کو شیئر کیا جائے تاکہ لوگوں کو اپنا حق لینے کے لیے حوصلہ افزائی ہو۔ اللہ حافظ۔